دوسرا سبب کہ جو الحاد کا سبب بنتا ہے یا ملحدین اس کا سہارا لیتے ہیں وہ ہے کہ جو چیز علت حقیقی نہیں ہے اس کو علت حقیقی بنا کر پیش کرنا. یعنی ایک ایکٹیویٹی دیکھی انہوں نے، ایک فعالیت دیکھی اور دیکھا کہ یہ چیز مؤثر واقع ہو رہی ہے تو بس یہی علت ہے. اس کو مان کر پھر ہر چیز کا انکار کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جب ہم دقت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ علت نہیں ہے، حقیقت میں اس سے پہلے والی ایک چیز علت تھی کہ جس کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی، فقط دیکھ کے فیصلہ کر دیا انہوں نے. عربی میں اگر اس مغالطے کو ہم بیان کرتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر؟ ما بالعرض کو ما بالذات بنا کر پیش کرنا، خلط کر دینا ما بالعرض میں اور ما بالذات میں. یعنی جو حقیقت میں علت ہے، جو ایک تاثیر ایجاد کرتی ہے ایک شے کے اندر، وہ چیز نہیں ان کو نظر آتی، اور جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، جو ایکٹیو ہے، جو تاثیر دکھا رہی ہوتی ہے مادی طور کے اوپر، اس کو حقیقی سمجھ کر نتیجہ دے دیتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے ملحدین کے اندر. اور ہمارے جوان اس بات کی طرف حتماً توجہ کریں کہ علوم کی حد بندی ہے اور ہر علم اپنی حد میں رہ کر فیصلہ کر سکتا ہے. جب سائنسی علوم کی ہم حد بندی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے پچھلے درسوں میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ حس اور تجربہ ہے. اور حس اور تجربے کے حوالے سے پھر تفصیل سے بات کی اس کو کہ مشاہدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ حواس خمسہ کے ذریعے یا حواس خمسہ میں سے کسی ایک حس کے ذریعے مستقیم طور پر اس شے کو آبزرو کریں یا اس کے اثر کو آزمائش کریں آپ. اور پھر جب یہ ہو جائے تو سائنسدان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جس پر تجربہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر اگلے ایسے فرد پر حکم لگا دے کہ جس پر ابھی تجربہ نہیں ہوا. تجربے تک محدود رہنا ضروری ہے اگر فقط حس اور تجربے پر اکتفا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، سائنسدان کا کام فقط اور فقط حسیات اور مادیات کے اندر فیصلہ کرنا ہے، نظریات دینا ہے، اور جو ماوراء حس ہیں وہ امور کے جو میٹا فزک امور شمار ہوتے ہیں وہ چونکہ حس کے دائرہ سے باہر ہیں، روشی اعتبار سے اگر سائنسدان اس میں مداخلت کرتا ہے جا کر تو وہ غلط شمار ہوتا ہے علمی طور پہ. اگر کوئی دیندار انسان نظریہ ارتقاء کے اوپر گفتگو کر رہا ہو تو سب سے پہلی بات کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ یہ آپ کا میدان ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو بیالوجی پڑھنی پڑے گی. اور بیالوجی بھی کون سی؟ وہی ارتقائی نظریہ ارتقاء کے جو ایولوشنری بیالوجی، چونکہ وہ ایک شاخ الگ ہو گئی ہے، اس کا پڑھنا جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے تو پڑھے ہی نہیں ہے، یہ ڈارون کو خود سے دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے. اور ڈارون کے جو علوم، جس علم کی بنیاد پر ڈارون یہ نظریہ دے رہا ہے، وہ جب آپ ماہر نہیں ہیں اس کے اندر تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ڈارون کے نظریے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. تو جب آپ کا نظریہ رد ہو تو یہ بات آپ کو یاد آتی ہے، تو اس طرف سے آپ کو یاد کیوں نہیں آتی کہ جب آپ ایک سائنسی تحقیق کے ذریعے ایک علت کو کشف کرتے ہیں اور کشف کرنے کے بعد پھر فوراً نظریہ دینا شروع کر دیں پس ہمیں اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو آیا یہ خدا کا انکار کرنا؟ یا مثلاً آپ آ کر کیا کرتے ہیں، نیورو سائنس کا سہارا لیتے ہیں اور بہت بابرکت علم ہے یہ، اور یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ تجربی علوم کے مخالف ہیں، تجربی روش کے مخالف ہیں. نہ، یہ ضروری ہیں بشر کے لیے اور بشر کی خدمت کے لیے بنے ہیں اور خدمت کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے.
بحث ہماری ہو رہی ہے غلط روشوں کے اوپر. اب نیورو سائنس کو یہ آپ مد نظر رکھ لیں کہ اس علم کا سہارا لے کر انسان کے جو مغز کی فعالیت ہے اس کے اندر پوشیدہ جو اسرار تھے اس کو کشف کر دیا گیا. آج جو ہمیں پتا ہے چل گیا ہے کہ انسان اگر تفکر کرتا ہے تو مغز کا کون سا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے. انسان جب احساساتی ہوتا ہے تو کس قسم کی اس کے بدن کے اندر یا مغز کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, فعالیت, کون سا حصہ اس کا ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ نیورو سائنس کا وظیفہ تھا اور اس نے آ کر اس رابطے کو کشف بھی کر دیا کہ اگر تفکر ہو تو یہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہے, اگر انسان غمگین ہو تو یہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہے, خوش ہو تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ چیزیں بتا رہا ہے آ کر. اب یہاں پہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, لیکن کیا کہا جانے لگا؟ کہا یہ جانے لگا پس جو کچھ بھی انسان کی حقیقت ہے یہی مغز ہے اس کا. روح نام کی چیز جو کہ مغز سے ہٹ کر بیان کی جاتی تھی, ذہن سے ہٹ کر بیان کی جاتی تھی, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ ہیں ایک سائنسدان. جس روش کے ساتھ آپ تحقیق کر رہے ہیں وہ ہے تجربی اور حسی, اور تجربے اور حس کا دائرہ کار فقط مادیات کے اندر پایا جاتا ہے, اور روح جس کو فلسفہ ثابت کرتا ہے وہ مجرد ہے, اور مجرد چیز حس سے نظر نہیں آتی ہے. تو جو چیز نظر نہیں آتی, آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتی, آپ کو حق بھی نہیں بنتا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. تو آپ کیسے نیورو سائنس کا سہارا لے کر کہتے ہیں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ جو کچھ بھی ہے انسان کی حقیقت یہی مغز ہے. یہاں پہ وہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہاں ایک سبب کو دیکھتے ہوئے کہ جو کہ حقیقی سبب نہیں ہے تفکر کا, اس کو دیکھتے ہوئے حقیقی سبب قرار دے دیا, اور جو اس کے باہر ہے اور اس کے دائرہ کار سے باہر ہے, جو حقیقی طور پر اس کا سبب بن رہا ہے, اس کا انکار کر دیا گیا. آ کر یہ مغالطہ کرتے ہیں, آ کے کہتے ہیں دیکھا روح تو نظر ہی نہیں آ رہی, دکھاؤ روح نظر آ ہی نہیں رہی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم تفکر کر رہے ہو, تمہارا فلانا حصہ دیکھو متحرک ہو رہا ہے, بس وہ اس کا مطلب ہے وہی سبب ہے تمہارے تفکر کا, اور کون سی چیز ہے؟ وہ پیچھے کیوں جاتے ہو روح کی طرف؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہم مثال لے لیتے ہیں, مثلا آپ دیکھیں, اگر میں اب دیکھ رہا ہوں, دیکھنے کا فعل انجام دے رہا ہوں, تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آنکھ ہے یہ بھی ایکٹیو ہے. آنکھ سے لے کر مغز تک کے جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ایکٹیو ہیں. اب فرض کر لیتے ہیں کہ مغز نظر نہ آ رہا ہوتا اور کوئی بندہ آ کے یہ فیصلہ کرتا کہ آنکھ دیکھنے کی علت فقط اور فقط یہی آنکھ اور وہ رگیں ہیں کہ جو موجود ہیں اس کے پیچھے, پس یہی آنکھ کی دیکھنے کی جو ہے اصل علت ہے, اور مغز کا انکار کر دے, مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. کیوں کہتے ہیں وہ کیا جواب دے گا آگے؟ جواب یہ دے گا کہ درست ہے کہ آنکھ ایکٹیو ہے دیکھتے ہوئے, آنکھ سے پیچھے جو اعصاب موجود ہیں, جو چیزیں مغز سے پہلے موجود ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ایکٹیو ہیں, لیکن ان کا ایکٹیو ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دکھنے کی علت حقیقی فقط یہ ہوں, بلکہ ایک اور چیز کار فرما ہے جس کو ہم مغز کہتے ہیں, اصل حقیقت وہ ہے. ابھی سائنسدانوں کی جا کے دیکھنے کے بارے میں جو تحلیلیاں جا کر پڑھیں تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ جب آپ نے عبور کر لیا آنکھ سے لے کر مغز سے پہلے تک کہ یہ اگرچہ ایکٹیو ہیں لیکن علت حقیقی نہیں ہیں, بلکہ مغز ہے کہ جو ایکٹیو کرتا ہے ان کو, اور مغز جو ہے وہ علت حقیقی بن رہا ہے, ہم کہتے ہیں یہ بھی بات آپ کی غلط ہے. مغز ٹھیک ہے ایکٹیو ہے, لیکن اس کی علت حقیقی جو ہے وہ تفکر کی, دیکھنے کی علت حقیقی مغز نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مغز سے ہٹ کر ایک ماورا ایک حقیقت ہے کہ جو اس کے ذریعے جو ہے وہ اس فعل کو انجام دے رہی ہے. تو آپ کس طریقے سے آ کر اس کو انکار کر دیتے ہیں؟ بس معلوم ہوا کس طریقے سے مغالطہ کرتے ہیں, اور اس مغالطے کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور توجہ دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کتنے جوانوں کو ابھی جا کر آپ دیکھ لیں, وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں جا کر کہ آپ روح کے قائل ہیں, حالانکہ تفکر کر رہے ہیں تو یہ مغز ہی تو کر رہا ہے سب کچھ. تو کس نے کہا کہ مغز اگر ایکٹیو ہے تو ایکٹیو چیز جو ہے وہ علت حقیقی کہلاتی ہے؟ تو
تو یہاں پر اب وظیفہ بنتا ہے ایک فیلسوف کا کہ وہ یہاں پر کیا کرے، علت کی اقسام بیان کرے، چونکہ یہ فلسفے سے تو جاہل ہیں، ظاہر سی بات ہے جب یہ اعتماد ان کا فقط حس و تجربے کے اوپر ہے تو فلسفے پر تو ایمان نہیں ہے، جب فلسفہ نہیں پڑھتے تو فلسفے سے سارے کیا ہیں، جاہل ہیں۔ آپ سٹیفن ہاکنگ کو دیکھ لیں، آپ رچرڈ ڈاکنز کو دیکھ لیں، آپ سیم ہیرس کو دیکھ لیں، ڈینیل ڈینٹ کو دیکھ لیں، فلسفے کے اندر ان کی زندگی گزری نہیں ہوتی، فقط ایک مختصر سے مطالعے کی حد تک ہے۔ جب وہ مضبوط نہیں ہوتے تو اس مادی فعالیتوں کو بیس بناتے ہوئے ماوراء مادی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور نام چونکہ سائنس کے میدان میں بڑا بن چکا ہے، اس بڑے نام کو پھر ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ سٹیفن ہاکنگ نے یہ کہہ دیا۔ خوب، سٹیفن ہاکنگ بڑا ہے، باعظمت ہے، لیکن اپنے علم کے اندر۔ رچرڈ ڈاکنز اگر ماہر ہے تو اپنے علم کے اندر ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن جب وہ اپنے علم کے اندر بات کرے گا، سٹیفن ہاکنگ کی بات مانیں گے اگر وہ اپنے علم کے اندر رہ کر بات کرے گا، لیکن اپنے میدان کو چھوڑ کے باہر آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ جیسا ریاضی دان اگر بیالوجی کے اندر مداخلت کرتا ہے نہیں مانتے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ جو مادیات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کا موضوع بھی مادہ ہے، تو ماوراء مادہ کے اندر وہ کبھی بھی بغیر فلسفے کے آپ وہاں پر مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ فلسفی بنیں، فلسفے کے اندر مہارت حاصل کریں، مہارت حاصل کرنے کے بعد آ کر فلسفی اعتبار سے ثابت کریں کہ ماوراء مادہ نہیں ہے، میٹافزک امور موجود نہیں ہیں، اور یہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، بگ بینگ کا نظریہ دیا آ کر، اور بگ بینگ کے ذریعے عمر معلوم کر لی، کس کی؟ کائنات کی، کہ زمین کی جو عمر ہے وہ اتنی ہے، اور کیسے یہ زمین وجود میں آئی اس کی تفسیر کر لی، اور یہ تفسیر کرنے کے بعد پھر کیا نتیجہ لینا شروع کر دیا کہ پس جب ہم نے بگ بینگ کے ذریعے کائنات کی ابتدا معلوم کر لی ہے یا اس کی تفسیر کر لی ہے، جہان کی ابتدا کی، تو اب جہان کی خلقت کی، تو اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، پھر خدا بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ اب آپ دیکھیں پھر وہی مغالطہ کر رہے ہیں آ کر۔ کس نے کہا ہے کہ اگر ایک مادہ دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے تو اس سے پہلے کوئی علت موجود نہیں ہوتی؟ دو بڑی غلطیاں اس قسم کے افراد انجام دیتے ہیں۔ پہلی غلطی وہ یہ انجام دیتے ہیں، جس طرح کے مغز کی آپ کو مثال دی، کہ مغز کو علت حقیقی قرار دیتے ہیں، حقیقت میں وہ علت حقیقی نہیں ہوتا، ایکٹیو ضرور ہوتا ہے، مؤثر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ علت حقیقی نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کہ نظام علیت سے جو ہے وہ جاہل ہیں، اور یہ جہالت جو ہے ان کے الحاد کا سبب بن رہی ہے۔ کیا؟ نظام علیت میں جب علت و معلول کی بحث پڑھتے ہیں جا کر، تو وہاں پر ایک بات ثابت ہے کہ بعض علتیں ایک دوسرے کے طول میں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ دکھنا ایک فعل ہے، اس کے اندر آنکھ کا یہ حصہ جو شروع میں نظر آتا ہے یہ بھی مؤثر واقع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ایک چیز موجود ہے وہ بھی مؤثر واقع ہو رہی ہے، اور پھر مغز بھی جو ہے مؤثر واقع ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے کہ یا مغز یا آنکھ، نہ، طول کے اندر ہے۔ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو آنکھ کا فعل انجام پائے گا، اگر آنکھ کو دیکھنے کا فعل انجام پائے گا، اگر آنکھ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو مغز نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر مغز کو بیچ میں نکال دیا جائے تو آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کو کہتے ہیں علل طولی، ایک دوسرے کے طول کے اندر ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ان کا ضروری ہے، تب جا کر ایک فعل انجام پاتا ہے آ کر۔ تو اب علل طولی فقط مادی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ جہاں مادی دنیا کے اندر بعض اسباب مادی ہیں، لیکن حقیقت میں جو چیز ان کے پیچھے کار فرما ہے وہ میٹافزک امور سے مربوط ہے، کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ آپ ان کے ایکٹیو ہونے سے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر بگ بینگ کا نظریہ درست ہو تو خداوند متعال نے اس کائنات کو
اسی ذرے سے بنایا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک باریک اور بہت ہی زیادہ بسیط قسم کا ایک ذرہ تھا کہ جو بعد میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے انفجار ہوا، اس میں پھٹا ہوا، اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔